السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، لیٹسٹ خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم صاحبہ جیل سے باقاعدہ رہا کر دی گئی ہیں۔ ان کی گزشتہ روز ضمانت منظور ہوئی اور پھر روپکار پہنچائی گئی، اگرچہ روپکار آنے کے بعد کوئی 4 گھنٹے تک انہیں پھر اس کے باوجود جیل میں رکھا گیا۔ آج شاید حکام بالا سے رابطہ کیا ہوگا کہ کوئی اور مقدمہ بنانا ہے نہیں بنانا، پھر فائنلی فیصلہ یہی ہوا جناب کہ ان کو رہا کر دیا جائے، اور پھر جناب شام کو تقریباً رات کو یہ انہیں رہا کر دیا گیا اور وہ واپس اپنے گھر لاہور کی طرف روانہ ہیں یا پہنچ گئی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ڈیل کی گئی۔ میں وہ کل والی بات پر قائم ہوں جناب کہ کوئی عمران خان کی ڈیل نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ امریکی حکومت کا پاکستانی طاقتوروں پر ڈنڈا ضرور ہے۔ وہ 62 ارکان کانگریس ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک پٹیشن ڈالی ہے اور جو بائیڈن کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال ہے اسے ٹھیک کیا جائے، اور حکومت پاکستان کے پاس اور کوئی جناب راستہ نہیں ہے کہ وہ ان خواتین قیدیوں کو رہا کرے، خاص طور پر بشرا بی بی اور علیمہ اور عظمیٰ خانم کو باقاعدہ آج رہا کر دیے گئے۔ بہرحال ایک اچھی بات ہے، اس سے جناب وہ ایک جو ٹینشن ہے وہ شاید کسی حد تک ڈیفیوز ہو، معاملات ٹھیک ہونے لگے، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت چاہتی نہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ گزشتہ روز جناب ضمانت نہیں ہوئی بلکہ کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ یہ جناب 4 اکتوبر کے واقعے میں جو جناب لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور اس کے بعد ڈی چوک واقعہ میں جو سرکاری ملازمین تھے، صاحب ذرا گنڈا پور جب آئے تھے تو اپنے ساتھ ایمبولینس لائے تھے، ریسکیو 1112 لائے تھے، وہ پانی جناب آگ بجھانے والے آلات اور اس کی گاڑیاں لائے تھے، تو ان سب کو بھی حکومت پاکستان نے، وفاق نے گرفتار کر لیا تھا۔ اور آج جب عدالت کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو عدالت نے حکم دیا جناب یہ سرکاری ملازم ہے، یہ کہاں سے آگئے، ان کو حکم دیا گیا آئے اور اس کو کیوں تم نے ملوث کیا ہے، تو ان کو جناب کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا، بری کر دیا۔ اور لیکن حکمران نہیں چاہتے تھے کہ ان کو بری کر دیا جائے، لہٰذا پھر یہ سوچا کہ، اور تیاری بھی نہیں تھی، یعنی یہ توقع نہیں تھی کہ جناب ان کو بری کر دیا جائے گا۔ ویسے ایک بات ہے، قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جو عدلیہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے۔ پہلے ان پر پریشر بہت زیادہ تھا، اب لگتا ہے کہ پریشر کچھ کم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تھوڑے سے میرٹ پر فیصلے آنا شروع ہو گئے، اور وہ والی صورتحال نہیں ہے جو قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ظلم، جبر اور جناب فاشزم تھا، وہ کسی حد تک ختم ہو گیا۔ جو عدالتی ڈکٹیٹرشپ تھی اس میں بھی کمی ہوئی ہے۔ تو یہ حکومت کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کو باقاعدہ رہا کر دیا جائے گا، لیکن جناب عدالت نے، چھوٹی عدالت نے ان کو ڈسچارج کر دیا مقدمے سے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا وہیں اسی وقت ان کو جناب فارغ کر دیا جاتا، اور وہ لوگ ان کے لواحقین آئے ہوئے تھے وہ ان کو لے کر چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ان کو ایک مرتبہ پھر قیدی وین میں ڈالا گیا، اور پھر جناب اس کو اٹک جیل منتقل کرنے جا رہے تھے تاکہ نیا مقدمہ ہو، اور پھر اسی دوران شاید حکام بالا نے جناب فیصلہ کیا کہ نہیں، ان کو رہا نہیں کرنا، اس سے شاید تاثر اچھا نہیں جائے گا، اور پھر ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ ڈرامہ یہ ہے جناب کہ راستے میں کوئی 15-20 لوگ ہیں جنہوں نے سارے منہ پر ڈھاٹے صافے باندھے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے ایکٹیو جوان نظر آتے ہیں، اور انہوں نے جناب اس گاڑی پر پتھراؤ کر دیا، اور حالانکہ ان کو تو امید تھی کہ رہا کر دیا جائے گا، لیکن وہ سارے ڈھاٹے والے اور منہ چھپائے ہوئے نامعلوم افراد ہیں جنہوں نے جناب وہ ان پر پتھراؤ کیا۔ خیر گاڑی آگے نکل گئی، اور آگے جا کے جناب حکام بالا کو بتایا تو انہوں نے کہا جی ڈال دو ان پر ایک 9 مئی ڈال دو جناب، اور 9 مئی اس طرح ڈالا گیا کہ جناب حملہ ہوا ہے اور ہماری جناب اس قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ قیدیوں سے جب دروازے کھولے گئے اور کہا گیا کہ جناب تم چلے جاؤ، قیدیوں نے جانے سے انکار کر دی۔ مطلب عجیب سے قیدی ہیں کہ ان کو کہتے ہیں جناب تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اور وہ بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن وہ جو 9 مئی کے جناب سے ریلیٹ کرنے کے لیے ایک نامعلوم افراد کا حملہ ہے، وہ بہت ہے، اس کی جناب باقاعدہ فوٹیج موجود ہے۔ اس میں یہ وہ لوگ ہیں جو پتھراؤ کر رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ کیا منظر ہے ذرا دیکھیں۔ مجھے جناب اس میں سے کچھ گالیاں جو ہے وہ سنسر کرنا پڑی ہیں، صاحب ذرا، اور ایک سوال میں صرف، اور کچھ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہتا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شخص کا کوئی بندہ رہا کر دیا جائے، ان کو بری کر دیا جائے،
تو کیا اس کے جو لواحقین ہیں وہ حملہ کریں گے کہ ہمارے بندے دوبارہ پکڑے جائیں؟ یہ صاحب صاحب پر وہی نامعلوم افراد ہیں جو 9 مئی کے جناب جو ذمہ دار ہیں. اب باقی جیو فینسنگ کی بات ہو رہی تو یہاں بھی جیو فینسنگ کرا لیں اگر ان کے پاس ٹیلی فون تھے تو اندازہ ہو جائے گا کون لوگ ہیں. بہرحال یہ وہی نامعلوم افراد ہیں جو لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں, جو جناب جمہوری قوتوں پر شب خون مارتے ہیں, وہی کے وہی لوگ ہیں. اس حوالے سے جناب جب صورتحال دیکھی تو ایک تو قیدی خود بڑے کانشیس تھے, انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا, اور فوری طور پر پی ٹی آئی کا رد عمل آیا, میں سمجھتا ہوں بالکل واضح ہے. سب سے پہلے جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کا آیا کہ انہوں نے کہا جی یہ سب ڈرامہ بازی ہو رہی ہے, ایک مرتبہ ہمیں پھر پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب, ذرا سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں مخاطب ہوں انٹیریئر منسٹر آف پاکستان محسن نقوی سے. میں مخاطب ہوں آئی جی اسلام آباد سے. میں آج اس واقعے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں ہمارے 82 کے قریب لوگ ایک سنجانی کی ایف آئی آر میں عدالت میں پیش کیے گئے اور جج صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا. جب وہ وہاں سے اس ایف آئی آر میں سب کے سب ڈسچارج کر دیے گئے تو انہیں ایک اور سیکریٹریٹ تھانے کی ایف آئی آر کے اندر نامزد کر کے وہیں گرفتار کر لیا گیا, اور اس کے بعد انہیں اٹک جیل کی طرف 3 پرزن وینز میں موو کیا جا رہا تھا. یہ میں بات یہاں آپ کے نالج میں دے دوں کہ ان 82 لوگوں میں ہمارے کے پی کے سے ایم پی ایز بھی شامل ہیں, ہمارے کے پی کے سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں. جب ان لوگوں کو اٹک جیل ٹرانسفر کر رہے تھے ان 3 پرزن وینز میں, تو اچانک فیصل ٹاؤن کے قریب سے انہیں گاڑیوں کو واپس موڑ کے لایا گیا 26 نمبر کے پاس. پھر ترنول کی حدود میں انہیں روک کے ترنول تھانہ کے ایس ایچ او شبیر تنولی نے اور ان کی ٹیم نے ان پرزن وینز کے شیشے توڑے, دروازے کھولے اور زبردستی تمام پرزنز کو جو ہمارے وہ قیدی اٹک لے جائے جا رہے تھے ان کو باہر لا کے کھڑا کیا, اور انہیں وہ پش کر رہے کہ آپ یہاں سے بھاگیں. 3 پرزن وینز میں سے میں دوبارہ کہوں سب کو نکال کے باہر کھڑا کیا گیا ہے. وہ اس وقت بھی وہاں سڑک پہ کھڑے ہیں, وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے. آپ کی پولیس کوئی ڈرامہ کرنا چاہتی ہے, آپ کا ایس ایچ او کوئی ڈرامہ کرنا چاہتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ایما پہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں, چاہے وزیر داخلہ ہو, چاہے آئی جی اسلام آباد ہو, یا پنجاب کی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر, ان اوچھے ہتھکنڈوں سے, ان گھٹیا حرکتوں سے باز آ جائیں. جو ڈرامہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈرامہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کامیاب نہیں ہونے دیں. شیخ وقاص اکرم کی طرح جناب وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے بھی رد عمل دیا. اس نے کہا جی بہت ہو چکی ہے, اب ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے. اس میں جناب 3 ایم پی ہیں, ورکرز ہیں اور سرکاری ملازم ہیں کے پی کے. ان لوگوں کو آپ اس طریقے سے خراب کریں, اس طرح ذلیل کریں, کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا سخت ریئیکشن کیا تھا وہ بھی ذرا سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اس وقت یہ فارم 47 کے تحت جو ایک جیلی حکومت ہے فیڈرل, اور ساتھ ساتھ یہ اسلام آباد پولیس سے مخاطب ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے اور آئے دن آپ یہ ڈرامے مزید کرتے جا رہے ہیں, یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے. میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں اور بار بار تنبیہ کر رہا ہوں اس بات کی کہ آپ نے جو یہ ایک رواج شروع کر دیا ہے اس ملک کے اندر لا قانونیت کا, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اباؤ دلائیں تو ایسا نہیں ہے. ہم یہاں پہ ایک حکومت ہے, ہماری یہاں پہ ایک صوبائی حکومت ہے, اور ہمارے اپنے بہت سے رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں یہاں پر, ایز اے گورنمنٹ بھی ہیں اور ایز اے پاکستانی بھی ہیں. ہمارے ایک منسٹر, ایک ایم پی اے, ہمارے ورکرز, ہمارے 1122 کے سرکاری اہلکار, ہمارے پولیس کے سرکاری اہلکار جن پہ آپ نے جیلی پرچے کاٹ کے گرفتار کیا تھا, ان کی آج سنجانی کے کیس میں جج نے آج ضمانت کر لی. اس کے بعد جو آپ کا وتیرہ ہے ہمیشہ سے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے, آپ لوگوں نے ان کو سیٹریٹ کی ایک ایف آئی آر میں وہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا, اور پھر ان کو جیل لے جاتے ہوئے راستے میں ایس ایچ او, یہ جو ترنول کا ایس ایچ او ہے, اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈرامہ رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے, کسی نے حملہ کر دیا ہے, اور پھر تالے کھول کے ان سب کو 3 پرزنر وین سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا اور ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں. میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں, ثبوت بھی ہیں, یہ سرکاری اہلکار ہیں, اس کے علاوہ میرے پارلیمنٹیرینز ہیں, میرے ورکرز ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں آپ. میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اس بات پر. عزت سے اگر آپ نے کوئی گرفتار کیا ہے, غلط کیا ہے, تو پھر بھی وہ تو بعد کی بات ہے, آپ ان کو جائیں خیریت سے پہنچائیں. کسی کو کچھ بھی ہوا, ایس ایچ او ترنول تم ذمہ دار ہوگے, تمہارے اوپر جو بھی ڈی پی او ہے وہ ذمہ دار ہوگا, اس کے اوپر ڈی آئی جی اور پھر آئی جی اور پھر انٹیریئر منسٹر, تم سب ذمہ دار ہوگے اس کے. میں آپ کو ایک وارننگ دے رہا ہوں. دوسری طرف جناب حکومت نے بھی پروگرام بنا لیا کہ ایک ان پر نیا 9 مئی ڈالنا ہے. یہ تو اللہ نے کیا کہ وہ لوگ فرار نہیں ہو سکے اور وہ ہم موجود رہے, گاڑیاں مطلب موجود تھی, اور پھر فوری طور پر سینز وہاں سے ختم کیے گئے جب میڈیا وہاں پہنچا. یعنی اتنی بڑی واردات کہ جناب آپ
تین قیدی وین سے ایک 80 یا 150 لوگوں کو گرفتار رہا کرانے کی کوشش ہے اور وہاں پر 5 منٹ بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جناب بہرحال، لیکن حکومت کا اب بھی ہے کہ یہ 9 مئی پھر بار بار 9 مئی، مطلب ان کے خواب میں بھی 9 مئی آتا ہے کہ جو آپ کا مخالف آپ کے قابو نہ آئے اس کو 9 مئی میں ڈال دو. جناب عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ اس کو 9 مئی کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں ذرا سنیں. لندن رائٹس والوں کو 15 سال قید کی سزا ہوتی ہے. آج اگر جوڈیشل پروسیس کے تحت 9 مئی کے ملزمان کو جنہوں نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کیا، جلاؤ گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، ہمارے ڈیفنس سٹرکچرز کو نقصان پہنچایا، ان کو سزا مل گئی ہوتی تو ایسے حملے کرنے کی جرت نہ ہوتی. تمام حملہ آور ان کا باقاعدہ سراغ لگایا جا رہا ہے. جو 4 لوگ حراست میں لیے گئے ہیں ان کے ویپنز حراست میں لیے گئے ہیں. ایک ایم پی کا بیٹا حراست میں لیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. جو وین میں ملزمان سوار تھے وہ تو گرفتار ہو چکے، تمام کے تمام 19 کو انہوں نے فرار کروانے کی کوشش کی تھی. 19 سب ہماری حراست کے اندر ہے، پولیس کی حراست میں. جن ملزمان نے یہ حملہ کیا ہے 25 سے 30 افراد تھے، ان کو بھی مکمل طور پہ حراست میں بھی لیا جائے گا، ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی. 4 کو پکڑ لیا گیا ہے، باقی 15 کو جو ہے پولیس تلاش کر رہی ہے. ہمارے پاس بہت ساری CCTV فوٹیج بھی آ گئی ہے، ایویڈنس بھی آ گیا ہے، اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. بہرحال جی مقدمہ درج کرنے کی تیاری کی جا چکی ہے اور جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم نشان عبرت بنا دیں گے. اب کس قسم کا نشان عبرت بناتے ہیں یہ تو دیکھنے پر ہی اندازہ ہوگا، لیکن اس حوالے سے تیاریاں جناب خوب کی جا رہی ہیں. لیکن دوسری طرف جناب شوکت بسرا صاحب ہیں، انہوں نے اس حوالے سے وارننگ بھی دی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 70 کا دور نہیں، یہ 2024 ہے. قیدی بین پر حملے جیسے ٹوپی ڈرامے بند کرو، قوم تمہارے سب ناٹک اور ڈرامے سمجھتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے اور کیا رد عمل آتا ہے. دوسری طرف جناب گزشتہ روز غزہ کے حوالے سے فلسطینیوں نے پوری دنیا سے مطالبہ کیا تھا کہ جناب 25 اکتوبر کو جمعے والے دن غزہ کے حوالے سے حمایت میں مظاہرے کریں. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہم بڑا جناب فلسطینیوں کے حامی تو ہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچ بچا کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان رہ جاتے ہیں. انہوں نے 15-20 لوگوں کے ساتھ احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو مار پیٹ کی گئی. سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں جناب گرفتاری کے بعد کہ شہباز شریف بتائیں کیا جبالیہ غزہ میں ہونے والے قتل عام پر آواز اٹھانا جرم ہے؟ کیا اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگانا جرم ہے؟ جی سینیٹر مشتاق صاحب جرم ہے. کیوں آپ کو نہیں پتا؟ یہ انہی کے جناب مرہون منت حکومتیں قائم ہیں، انہی کے سارے یہ لوگ چل رہے ہیں. اگر ان کو جناب اس طریقے سے یہ کرنے لگے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا اور بہت ساری مشکلات ہوں گی. لہٰذا غزہ کا، فلسطین کا نام نہ لیں، بس کبھی کبھی بیان جاری کر دیا کریں. لیکن اگر آپ نے احتجاج کی کوشش کی تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اور امریکہ کی ناراضگی کسی طور پر برداشت نہیں کی جا سکتی. یہ لوگ خدا کی ناراضگی تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن امریکہ کی ناراضگی بالکل برداشت نہیں کر سکتے. گزشتہ روز جناب چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب کا آخری دن تھا. ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. ان پر جناب وہ صحافی جو میرا خیال تمام ٹینیور میں قاضی فائز صاحب کی حمایت کرتے رہے، انہوں نے ایسے سوال کیے کہ ان لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا. اس میں جناب انہوں نے بار بار کہا کہ یہ بنیادی حقوق کی قبریں ہیں. سینئر جج نے کہا واقعی قبریں رہی ہیں. مطلب اسد طور ایک جناب سینئر صحافی ہیں. قاضی فائز صاحب ایک طرف تو ان کی دوگلی پالیسی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ 20 لاکھ روپے چونکہ سرکاری عشائیے پر خرچ ہوتے ہیں لہٰذا میں خرچ نہیں کروں گا اور میں عشائیہ نہیں کراتا. لیکن جاتے جاتے جناب انہوں نے 12 کروڑ روپے اپنے جناب ان کے گھر کا جو ٹھیکیدار تھا جس نے ان کا گھر بنایا اسی کو انہوں نے ٹھیکہ دلوایا 12 کروڑ روپے کا. اور جناب سنگ مرمر پر کچھ عبارتیں لکھی گئیں کہ جناب جمہوریت ضروری ہے، انسانی حقوق ضروری ہیں جناب، اسی طریقے سے اجتماع کا حق ضروری ہے جناب، سیاست کا انجمن سازی کا حق ضروری ہے. اس پر جناب اسد طور نے اور خاص طور پر متی اللہ جان نے بڑے سوالات کی. کم از کم 6 سوال ایسے تھے جن کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. انہیں کہا گیا جناب کہ یہ بتائیں ان قبروں میں بنیادی انسانی حقوق، بلے کا نشان، چوری کیا گیا الیکشن، جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن، سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کے فیصلے دفن ہیں. اسد طور صاحب جناب اس مانومنٹ کو جسے یادگار سپریم کورٹ کہا گیا ہے یا یادگار انصاف کہا گیا ہے، اس کو در حقیقت وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نظام انصاف کی قبریں ہیں جو بنائی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور یہاں پر کہیں بلے کا نشان درج ہے، دفن ہے، کہیں انسانی حقوق درج ہیں، کہیں ظلم اور فیشزم جناب یہاں موجود ہے. کیا کہہ رہے ہیں اسد طور صاحب اس حوالے سے اور کس طریقے سے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں. اس میں موسٹ لائکلی پی ٹی آئی کا بلے کا نشان دفن ہے. ٹھیک ہے، اس قبر میں اگر آپ دیکھیں گے
تو آپ کو 8 فروری کا الیکشن ملے گا جو چوری کروایا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے، ٹھیک ہے، وہ رگڈ الیکشن. اس میں عوام کے بنیادی حقوق دفن ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ملٹری کورٹ میں جو لوگوں کے سویلین کا ابھی تک ٹرائل اور جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے فیصلے دفن ہیں، ٹھیک ہے، سویلینز کے. اس میں آ جائیے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننے کا نوٹیفکیشن دفن ہے اس قبر میں. اب آ کے آتے جائیے، ٹھیک ہے. اس میں پی ٹی آئی کی جو خواتین کارکن ہیں، رہنما ہیں، ڈاکٹر یاسمین اور سب، ان لوگوں کے ضمانت کے کاغذات دفن ہیں اس قبر میں، ٹھیک ہے. آپ آگے آتے رہیے، ہم آپ کو اس پورے قبرستان کا دورہ کرواتے رہتے ہیں. یہ دونوں صحافیوں نے خوب ننگا کیا. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ان صحافیوں نے قاضی صاحب کو آئینہ دکھا دیا، اور آئینہ دکھانے کا بلکہ حق بھی ادا کر دیا گیا. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کی جناب دھوم ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ساتھی جج اور سینئر جج کو جناب اصل اس کا چہرہ جو منحوس اور بالکل مکروہ چہرہ تھا وہ دکھا گئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ریفرنس میں شرکت اور اس مدت کار کا جشن منانا یہ پیغام دینے کے مترادف ہوگا کہ کوئی چیف جسٹس اپنے ادارے سے غداری کر سکتا ہے، اس کی مضبوطی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نچلی سطح پر گر سکتا ہے، اور پھر بھی ایک معزز خادم انصاف کے طور پر سراہا جا سکتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے ضمیر کی آواز پر اس چیف جسٹس کے لیے کسی ریفرنس میں کھڑا نہیں ہو سکتا. مطلب انہوں نے یہ نہیں ہے کہ صرف جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے ریفرنس میں الوداعی ریفرنس میں شرکت نہیں کی، بلکہ اس نے کہا جی میں جان بوجھ کے شرکت نہیں کر رہا. مطلب وہ کہہ سکتے تھے جی مجھے مجبوری ہے، میں عمرے کے لیے گیا ہوں، لیکن کہ نہیں، عمرے کی مجبوری نہیں ہے، میں جان بوجھ کے نہیں آ رہا، کیونکہ یہ فاشسٹ جج ہے، یہ ڈکٹیٹر جج ہے، یہ ظالم جج ہے، متعصب جج ہے، یہ جناب گھٹیا شخص ہے، اور جناب یہ اس نے نظام انصاف کا چونکہ جنازہ نکالا ہے. اب میں کرٹسی کے طور پر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو در حقیقت میں اس ظلم کا ساتھ دیتا ہوں، اور میں کسی طور پر نہیں دوں گا. میں پھر کہوں گا کہ یہ 5 جج جنہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے ریفرنس میں اور رات کو عشائیے میں شرکت نہیں کی، یہ تاریخ میں سنہری حروف سے ان کے نام لکھے جائیں گے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جو موسٹ سینئر جونیئر جناب جج ہیں. ابھی ریسنٹلی جناب لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد گئے ہیں، سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور یہ آخری ڈسے ہوئے جج ہیں جن کو قاضی فائز صاحب نے سانپ کی طرح ڈس لیا تھا. ان کی حد تک کی تھی یہ جناب الیکشن ٹریبونلز بنا کر گئے تھے، اور ان کا پھر فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا گیا سپریم کورٹ میں، اور جب ٹرانسفر کیا تو پھر ان کے فیصلے کو بھی رول اوور کر دیا گیا. تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. قاضی فائز صاحب جہاں مرضی جائیں، شاید ان کو ہمیشہ کے لیے وہ ڈونٹ اور بیکری والے الفاظ جو ہے یاد آتے رہیں، اس کے علاوہ انہیں شاید کچھ جو اعلیٰ عزت ہوتی ہے وہ نہیں. اور اگر نون لیگ ان کی عزت کرتی بھی ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نون لیگیوں کے ہاتھوں بکا ہوا ایک جج تھا، یہ تعصب زدہ جج تھا، جس نے ان کی جناب جھوٹوں کی حمایت کی تھی اور ایک جعلی حکومت کو پروان چڑھایا تھا. لہٰذا اس طور پر انہیں یاد کیا جائے گا، کسی اور طور پر نہیں. میں آخر میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کروں گا. مولانا صاحب ایک مرتبہ نیا پھر پینترا بدل کے آ رہے ہیں. مطلب انہوں نے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں اگر کسی نے ملک کو ڈسا ہے تو اس کو ڈسوانے کا جو سب سے بڑا سہولت کار ہے وہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر ڈرامہ بازی کر رہے ہیں جناب، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب نہیں، یہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں آنے دیں گے. حضور جب آپ 26ویں آ رہی تھی اس وقت بھی اس طریقے سے مولا جٹ والی بڑکیں لگاتے تھے، اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. آپ اس وقت بھی بک گئے، آپ آئندہ بھی بک جائیں گے، آپ 27ویں آئینی ترمیم میں بھی بکیں گے، 28ویں 29ویں میں بھی بکیں گے. آپ کے لیے تو نوٹ چاہیے بس. جس طرح پہلے آپ کا ضمیر، آپ نیا جواز تراش لیں گے، نیا جناب ڈھونڈ کے لائیں گے جناب، وہ یہ معاملہ تھا. اب ایک مرتبہ پھر وہ کہنے لگے ہیں جناب کہ نہیں جی اس جناب حکومت کا جواز نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں، دوبارہ الیکشن فوری طور پر ہونے چاہیے. اب دیکھیں حکومت کب تک چلتی ہے. ہم اپنے نظریے پر قائم ہیں. خاک، بلکہ افسوس ہے، میں اب لعنت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن افسوس ہے آپ کے نظریے پر جو کبھی جناب مشرق میں چلا جاتا، کبھی مغرب میں، کبھی جنوب میں، کبھی شمال، ایک جگہ جناب وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے. بہرحال آپ نے ظلم کیا ہے، اب ایک نیا روپ دھار کر ایک مرتبہ پھر ڈسنے کے لیے آ رہے ہیں. تو مومن کی جناب پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جو ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، ذرا سنیں. ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے اس سے آگے جانا ہے انشاءاللہ.
कुछ मैं जरा थोड़ा सा चूं चूं सुन रहा हूं कि कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हट देखो तुम्हारा क्या हट किया जाए। इस तरह भी आसान नहीं है कि आप आराम से कोई तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घरों में औरतों की तरह बैठे रहेंगे, ये भी नहीं होगा। कोई न सोचे कि जिन चीजों को हमने मुस्तरद किया और 26वीं तरमीम से निकाला, उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से असेंबली में लाया जाएगा और लोटों के वोटों से पास करोगे और फिर वो चलने देंगे हम। लोटों के वोटों से पास होने वाली तरमीम कौम को काबिल कबूल नहीं होती। हमने सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला वापस लेने पर उनको मजबूर किया। कौमी असेंबली में तो हम खुद बैठे हुए हैं, और अगर कल कला हम असेंबली में न भी हों तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आप लोग तो है ना। जी पीटीआई फिर एक मरतबा इनके ट्रैप में आ जाती है, ये कौम इनके ट्रैप में आ जाती है, तो फिर इस कौम का अल्लाह हाफिज है, फिर पीटीआई का भी अल्लाह हाफिज है। बहरहाल देखते हैं आगे मौलाना फजल रहमान क्या जनाब नया रूप इख्तियार करते हैं, उनकी नई शक्ल क्या होती है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।